السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا ہیلتھ شو۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اکرام۔ ناظرین، اگر آپ اپنے آس پاس نظر ڈالیں تو بے شمار ایسے لوگ موجود ہوں گے جو کہ جوڑوں کی تکالیف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا المیہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ تکلیف قابل برداشت نہیں رہتی تو زیادہ تر یہ لوگ چلنا پھرنا چھوڑ دیتے ہیں اور بستر سے لگ جاتے ہیں۔ عمر کے جس حد میں یہ داخل ہو چکے ہوتے ہیں اس میں بستر سے لگنا بہت خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے طریقہ علاج کی جس نے یہ ممکن بنا دیا کہ یہ لوگ جو جوڑوں کی تکالیف کی وجہ سے چلنا پھرنا چھوڑ دیتے تھے وہ اپنے کام کاج برقرار رکھ سکیں۔ جس طریقہ علاج کا میں تذکرہ کر رہا ہوں وہ ہے جوائنٹ ریپلیسمنٹ۔ آج کے اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے بطور مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طیب عاصم، جو کہ ایک کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک سرجن ہیں اور جن کا تعلق ضیاء الدین یونیورسٹی ہاسپٹل سے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے۔ بہت آپ کا شکریہ، آپ نے انوائٹڈ می فار دس پروگرام۔ ڈاکٹر صاحب، جوائنٹ ریپلیسمنٹ سے پہلے میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا ان بیماریوں کی جو کہ عموماً جوڑوں کو ناکارہ بنا دیتی ہیں یا اتنی تکلیف کا باعث ہوتی ہیں کہ لوگ چلنا پھرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں دیکھیں، اس میں جوائنٹ ریپلیسمنٹ براڈلی ہم جو بھی باڈی کے اندر ویٹ بیئرنگ جوائنٹس ہیں یا نان ویٹ بیئرنگ جوائنٹس ہیں اس کو ہم کلیکٹیولی آج کے اس میں ہم نے شامل کیا ہے۔ اور ڈیفینیٹلی جوائنٹ ریپلیسمنٹس ہم بغیر کسی وجہ کے نہیں کرتے ہیں اور کرنا بھی نہیں چاہیے until unless there is reason behind it۔ اس میں جو ٹاپ آف دی پرائرٹی یا ٹاپ آف دی انڈیکیشنز ہیں جو جوائنٹ ریپلیسمنٹس کی ہیں، اس میں آسٹریو آرتھرائٹس ہے، اسپیشلی میجر جوائنٹ بیئرنگ ایریاز کے، مثلاً جیسے ہپ ہو گیا یا نیز ہو گئے، اب تو اینکل کے بھی ہونے لگے ہیں۔ تو اگر نمبر 1 انڈیکیشن جس کا ایڈوانس آسٹریو آرتھرائٹس ہے، اس کے علاوہ اگر آپ نان آسٹریو آرتھرائٹس کی اگر کیسز دیکھ رہے ہیں تو اس کے اندر انفلیمیٹری آرتھرائٹس ہے جس کے اندر پوری سیریز ہیں جو کہ جس کے اندر ریمیٹائڈ آرتھرائٹس ہو گیا یا اور انفلیمیشن کی وجہ سے جوائنٹ از انیبل ٹو موو اراؤنڈ اور ٹیک ویٹ بیئر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ان بیماریوں کا جن کا آپ نے تذکرہ کیا، آرتھرائٹس وغیرہ، اس کے اندر جوائنٹ میں تکلیف کا باعث کیا جوائنٹ کی ڈیفارمیٹی بنتی ہے یا ویسے ہی تکلیف کسی اور وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے؟ دونوں وجہ ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے اگر ہم اف یو ٹیک آسٹریو آرتھرائٹس تو اس میں یہ ہوتا ہے آپ کا بیسیکلی جوائنٹ پورا جسے کہتے ہیں ختم ہو جاتا ہے، جس کے اندر کارٹلیج جو اس کی جو کوورنگ ہوتی ہے جسے آپ کھوڑی ہڈی کہتے ہیں وہ گھس چکا ہوتا ہے، ویئر اینڈ ٹیئر ہو چکے ہوتے ہیں، اور ونس دیٹ پروسیس از اسٹارٹیڈ تو پھر ڈیفارمیٹی شروع ہو جاتی ہے۔ تو دونوں چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کا پورے، جیسے فار ایگزامپل اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ نی جوائنٹ، تو اس کا پورا اگر ڈیفارمیٹی ہو گئی تو پورا میکینیکل ایکسس ہی ختم ہو چکا ہوتا ہے، اس کے سافٹ ٹیشو ختم ہو چکے ہوتے ہیں، اس کی گلوبولر ڈیفارمیٹیز، لاٹ آف تھنگس ہیپننگ، تو وہ جوائنٹ کی ڈسٹرکشن ہو جاتی ہے، پلس یہ کہ ڈیفارمیٹی ہو جاتی ہے، پلس اس کا جو بھی میکینیکل جو اس کا اسپیکٹ ہے وہ کیا کہتے ہیں ڈی ارینج ہو جاتا ہے۔ تو ایک سب سے بڑا وہ ہے۔ اور ایک چیز اور بھی مینشن کرنا ہم اس میں گفتگو میں چاہ رہا ہوں کو بتاؤں کہ محض آسٹریو آرتھرائٹس نہیں ہوتے انفلیمیٹری، میں نے ذکر کیا جس کے اندر ریمیٹائڈ ہو گیا، اور دوسرے بعض پھر ہوتے ہیں پوسٹ ٹرامیٹک ہوتے ہیں، اس میں بھی ہم ریپلیس کرتے ہیں۔ پوسٹ ٹرامیٹک کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا لانگ اسٹینڈنگ ینگ ایج کے اندر ایکسیڈنٹس ہو گیا ہو تو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے وہ پورا جسے کہ ڈیفارمڈ یا ڈسٹرکٹ ہو چکا ہوتا ہے، تو ہم پہ اس کو ینگر ایج گروپ میں بھی کر سکتے ہیں، تو وہ بھی ایک انڈیکیشن ہوتی ہے کہ آپ کریں، لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ بڑی سلیکٹیو انڈیکیشنز ہیں کہ وہ جب تک ہم چلا سکتے ہیں اس کو چلائیں، اس کے بعد جب بہت زیادہ ڈیفارمیٹی یا بہت زیادہ اس کی جو سمٹمز خراب ہو جائیں تو دین وی کین ڈو دیٹ۔ تو براڈلی وی کین کلاسیفائی انٹو 3 کیٹیگریز تو جس میں ہم ریپلیسمنٹس کر سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے تذکرہ کیا ینگر ایج گروپ کا، اسی حوالے سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ زیادہ تر جوڑوں کی تکالیف بزرگوں میں مل رہی ہوتی ہیں، ٹراما کے علاوہ اور کوئی ایسی چیز ہے جو ینگ لوگوں کے اندر نظر آتی ہے جس کی بنا پر؟ ہاں بالکل، جو ڈی ڈی ایچ ہے، ڈسپلاسٹک ہپس ہیں، وہ مطلب پہلے اس کو کنجنیٹل ڈسلوکیٹڈ ہپ کہتے تھے، سی ڈی ایچ کہتے تھے، اب اس کا نیا نام ڈی ڈی ایچ آ گیا ہے، ڈسپلاسٹک ہپ ڈسپلیزیا۔ تو اس کے اندر بھی ینگر ایج میں کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان وغیرہ میں سب سے بڑی اندوناک بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہماری اتنی اچھی اسکریننگ نہیں ہے بیکاز آف دی پاورٹی اینڈ بیکاز آف لیک آف ایجوکیشن۔ تو ہمارے پاس بچے اس وقت آتے ہیں جب آلریڈی ڈسلوکیٹڈ ہوئے کئی سال ہوئے ہوتے ہیں، جی 14 سال 13 سال میں، اس میں ان کا جوائنٹ پورا ڈسٹرکٹ ہو چکا ہوتا ہے، ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اچھا، ورلڈ کی اگر آپ سیریز نکالیں تو اس کے اندر جو ینگسٹ ٹوٹل ہپ ہوا ہے ڈی ڈی ایچ کا وہ 15 سال 16 سال میں بھی کر دیا ہے، جو کہ یو کے اندر ہے۔ امریکہ کے اندر بھی 1-2 سیریز ایسی ہیں جس کے اندر یہ ہے۔
لیکن یہ کہ بہرحال ینگر ایج گروپ کے اندر ٹوٹل ہپ کرنا 15-16 سال 18 سال اس ویری ڈیفیکلٹ، کیونکہ وہ اس کی الگ اس کی پریزرویشنز، اس کی احتیاط وہ شاید ہو نہیں پاتی ہے. لیکن جیسے آپ نے عرض کیا کہ اور کون سی ینگر ایج گروپ میں، تو دیٹس دا ینگر ایج انڈیکیشن، اور اس کی جو پیتھولوجی ہوتی ہے کہ کسی کی کنجنیٹل پرابلمس ہیں تو اس میں بھی ہم کرتے ہیں اور کی ہیں، اور بڑے اچھے رزلٹس ہیں اس کے. اگر احتیاط کریں تو تمام چیزیں، کیونکہ بیسکلی یہ جوائنٹ ریپلیسمنٹ جو ہے نا، اس کا تھوڑا سا ذہن میں رکھیں کہ اسے کوالٹی آف لائف. تو اگر فرض کہ ایک شخص ویسے ہی اتنا ڈسیبل ہے، وہ چل نہیں پا رہا ہے، ایون سانس بھی نہیں لے پا رہا ڈھنگ سے، اتنی درد ہے اس کو، تو پھر کوالٹی آف لائف تو آپ کو دینی ہے پیشنٹ کو. وہ بیچارہ اسی میں مر جائے یا اس کو کوئی کام نہیں کر سکے، اس سے بہتر یہ کہ یو ڈو سم تھنگ فار ہیم. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے پھر وہ جو ینگر ایج گروپ کا پورا جو سینیریو آیا وہ آیا. لیکن جیسے کہ آسٹریو آرتھرائٹس ہے، اس کے لیے پھر ہم ایک الگ ہماری پوری پروٹوکال ہے کہ کب ہمیں کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، کس کنڈیشن میں ہونی چاہیے. وہ انشاءاللہ بات ہوتی ہے تو میں ضرور ڈسکس کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، کون کون سے جوائنٹس ایسے ہیں جن کو زیادہ تر ریپلیس کیا جاتا ہے؟ اچھا، اس میں دیکھیں اگر ہم تھرو آؤٹ ورلڈ دیکھیں تو سب سے زیادہ ابھی بھی ہپس، اگر آپ گلوبلی دیکھیں آپ ابھی بھی ہپس سب سے زیادہ ہو رہے ہیں. لیکن نیز کا بھی ریشیو بڑھ رہا ہے، خاص کر یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر نیز کا بھی ریشیو از کمنگ ٹورڈز ہپ جوائنٹ. لیکن پاکستان میں فار سم ہاؤ وی آر ڈوئنگ مور نیز رادر دین ہپس. کوئی خاص وجہ؟ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں شاید اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح سے کیا، ڈسپلیزیا جو ہوتا ہے نا، ڈسپلاسٹک چینجز جو ہپ کی آرتھرائٹس کے اندر ایک ہوتی ہے وہ کم ہے. جو کاکیشین ریس ہے، جو ناردرن، ہاں جو آپ کی ویسٹرن یورپ کہہ لیں یا نارتھ امریکہ کہہ لیں، اس کے اندر کیا ہو، ہپ کے اندر چینجز، اس کے اندر آرتھریٹک چینجز دے آر ڈیولپ جلدی آ جاتی ہیں. تو اس کی وجہ سے ہپ ریپلیسمنٹس ان کے یہاں زیادہ ہیں اور پہلے ہو جاتی ہیں. اور پھر نیز تو ظاہر بات ہے، نیز دے آر ویٹ بیئرنگ جوائنٹ، پھر آرتھریٹک چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں. میجر ویٹ بیئرنگ جوائنٹ ہے تو اس کے اندر چینجز جیسے آئیں اور سمٹمز اس کے خدا نخواستہ خراب ہونا شروع ہے تو وہ بھی شروع ہو جاتی ہیں ان کی ریپلیسمنٹ. پاکستان میں اللہ کا شکر ہے ہپس اتنی پرابلم نہیں ہے، سوائے یہ کہ ٹرامیٹک آتی ہے، جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ فرض کیا کسی کا پرانا آپریشن ہوا، کسی کو ہم نے ڈائنامک ہپس کو لگایا ہوا تھا، پھر ظاہر بات ہے کہ آرتھریٹک چینجز بھی آ گئے، ہپ فریکچرز وغیرہ ہوتے کامن، ان کا فیل ہو جاتا ہے یا پھر ایک حد تک وہ کام ہو سکتا ہے، پھر اس کو بھی ہم ریپلیس کر کے ٹوٹل ہپ کر دیتے ہیں. تو وہ آپ سمجھ لیں کہ ڈیلیڈ ٹرامیٹک ہپ، مطلب اس کے اندر ایک ڈیلیڈ آپریشن ایگزیکٹلی اس کا ری انفورس کرنے کے لیے ایگزیکٹلی ہم اس کو پھر ریپلیسمنٹ کرتے ہیں. لیکن نیز پرائمری ہوتے ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ بہت ہو رہے ہیں. جب سے ہم پاکستان آئے ہیں اس کے مطلب 5-6 سال ہو گئے ہیں، اس میں بھی بہت ہوئے ہیں، اس سے پہلے بھی ہو رہے تھے. لیکن ہر روز لوگوں میں کمپیریٹیولی نی کا ریشیو زیادہ ہے. نی کا ریشیو بہت زیادہ ہے. اشرف صاحب، آپ نے تذکرہ کیا تھا آرتھرائٹس کے اندر کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں، کچھ انڈیکیشنز ہوتی ہیں جس کے بعد عام طور پر جوائنٹ ریپلیسمنٹ کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. کون سی ایسی انڈیکیشنز ہوتی ہیں جو مریض میں آنے لگیں تو آپ اس طرف سوچنا شروع کر دیتے ہیں؟ کیونکہ کافی عرصے تک تو ان کی تکالیف کو ادویات کے اوپر بھی کنٹرول کیا جاتا ہے. اصل میں جو مین پلس انڈیکیشن ہے جو کہ ریکمینڈڈ ہے وہ ہے نائٹ پین، نمبر 1. نمبر 2 یہ اس کی کوالٹی آف لائف خراب ہو رہی ہے، وہ چل نہیں پا رہا ہے، وہ دن بھر جو ہے وہ بیچارہ پین کی یعنی پین مینجمنٹ ہی کر رہا ہے. وہ نائٹ پین تو ہے ہی اس کو، اور دن کے وقت بھی اس کو یہ صورتحال ہے. ڈسیبلٹی اس کو ہو رہی ہے، اس کے ریسٹرکٹڈ جوائنٹ موومنٹس ہیں، اس کی جسے کہتے ہیں کہ اس کی واک ختم ہو گئی ہے، یعنی وہ موو نہیں کر پا رہا ہے. تو یہ مین انڈیکیشنز ہیں جو اپنی زندگی کو محدود سے محدود کا، اس کی کوالٹی آف لائف بالکل ختم ہو گئی ہے. ڈیلی روٹین اس کا اپسیٹ ہوا ہوا ہے، اس کی جو ہے سوشل ایکٹیویٹیز ختم ہو گئی ہیں. ہی از ناٹ ایبل ٹو واک اراؤنڈ، ہی کانٹ گو ٹو اینی میجر ایونٹ فار دا فیملی اور فار اون. تو یہ ایک ہے. لیکن نائٹ پین کی انڈیکیشنز یہ ہیں کہ اس کا مطلب یہ اب ایسا ہے کہ یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. اگر ایک شخص رات کو سوئے گا نہیں اور پین کی وجہ سے. اچھا، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں نا پین مینجمنٹ، پین مینجمنٹ ایک حد تک ہو سکتا ہے. پین مینجمنٹ کی اپنی بھی بڑی کمپلیکیشنز ہیں. فار ایگزامپل موسٹلی جتنی بھی ڈرگس ہیں وہ سب جو ہیں وہ جسم کے کسی نہ کسی نے ایگزیکٹلی کوئی نیفروٹاکسک، کوئی ہیپاٹوٹاکسک، کوئی اور ٹاکسک، زیادہ تر جگر اور ایگزیکٹلی لوگ عام طور پہ رینل فیلئر. آپ دیکھیں نا پاکستان کے اندر آپ سب مسائل مطلب وی سی دیم ایوری ڈے کہ ڈاکٹر صاحب میں 10 سال سے کھا رہی ہوں. بعض تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پھانک رہے ہوتے ہیں. اچھا، اس میں پاکستان میں ایک دوسری بھی صورتحال دیتی ہے. اگر فرض کیا وہ میرے پاس ایک کنسلٹیشن کے لیے آئے ہیں تو پھر وہ کسی اور کے پاس بھی گئے ہیں، پھر کسی اور کے پاس بھی گئے ہیں، پھر جنرل یہاں پر جا کر وہ یہ نہیں بتاتے کہ پہلے سے یہ دوائیں لے رہے ہیں. اب میں نے ایک لکھ کے دے دی، آپ نے کسی اور لکھ کے، ظاہر بات ہے اب ہم کو کوئی بتائے گا ہی نہیں تو ہمیں کیا معلوم ہوگا کہ وہ یہاں پہ وہ سسٹم تو ہے نہیں سینٹرلائز سسٹم ہو کہ پورا ایک کمپیوٹرائز ہو کہ آپ کے پاس آپ کے کنسلٹنٹ بھی یہ لوگ چینج ہوتے رہتے ہیں.
تو اب کیا ہوتا ہے کہ جس نے بھی لکھ کے دی وہ اس سے کبھی وہ لے لی، کبھی 2 اور وہی گروپ کی 2 اور لے لی، اور وہ ایک ڈوز ہوتی ہے جیسے اب ہاں تو یہ آپ دیکھیں ڈائکلوفیناک کی ڈوز میکسیمم 150 ہے، مان لو 150 تو میری لے لی، 150 کسی اور وہ بھی لے لی، اس کو 600 یا 300 ڈیلی مل رہی ہے، اگر وہ اس نے 6 مہینے 8 مہینے یا 1 سال تک کھائے گا تو کیا ہوگا؟ تو یہ چیز تھوڑا سا پیشنٹس کو بھی سوچنا چاہیے اور ہمارے اپنی کولیگس کو بھی سوچنا چاہیے تمام. ہاں بیماریوں کے علاوہ سیلف میڈیکیشن بھی سیلف میڈیکیشن بہت ہاں بڑا مسئلہ ہے یہاں پر. ایگزیکٹلی. ویسے یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ٹھیک ہے ناظرین، وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر جوائنٹ ریپلیسمنٹ کے متعلق مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.